آیت نمبر 15 سورہ احزاب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ صدق اللہ العظیم۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جو منافقین کے حالات تھے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ پہلے تو اللہ تعالیٰ سے عہد کر چکے ہیں کہ آئندہ اگر کبھی لڑائی ہوئی تو ہم کبھی بھی پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگیں گے۔ مثلا یہ جو منافقین تھے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس آئے اور اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا کی، اس وقت وہ کہنے لگے جی ہم اس میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن آئندہ ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ کوئی بھی جنگ ہوئی تو اس میں ہم کبھی بھی پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگیں گے اور خوب دشمن کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ لیکن جب غزوہ احد آیا اس میں بھی انہوں نے ایسے ہی پیٹھ دکھائی۔ کچھ منافقین نے کہ وہ پہلے ہی جو ہے نا وہ الگ ہو گئے، ابن ابی ان کو لے کر الگ ہو گیا تھا 300 منافقین کو، اور اس کے بعد غزوہ احزاب میں بھی ان کے حالات اس طرح ہی کے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَانُوا، البتہ تحقیق وہ، عَاهَدُوا اللَّهَ، اللہ سے عہد کر چکے ہیں، اقرار کر چکے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، لا یولون الادبار، کہ وہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے، وکان عہد اللہ مسئولا، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا جاتا ہے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ وکان عہد اللہ، اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا وہ عہد، مسئولا، کہ اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم نے اس کو پورا کیوں نہیں کیا، تم نے عہد کیا تھا اس کو نبھایا کیوں نہیں ہے۔ اور آگے چونکہ منافقین موت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے اور موت کے ڈر کی وجہ سے ہی وہ جنگ سے بھی بھاگتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس جنگ سے بھاگ جاؤ گے موت کے ڈر سے یا اس ڈر سے کہ ہم قتل ہو جائیں گے، تو فرمایا یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، جہاں بھی جاؤ گے موت اپنے وقت پہ آ جائے گی، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، موت سے کوئی مفر نہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے مضبوط قلعوں میں بھی جا کے بند ہو جاؤ گے تو وہاں بھی موت کا وقت آیا تو فرشتہ وہاں بھی پہنچ جائے گا، موت سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر بالفرض ابھی تم بچ بھی گئے تو پھر کون سی ہمیشہ کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے، کچھ دنوں کے بعد ہی موت نے آ جانا، اور موت نے آ کے اپنی آغوش میں لے لینا ہے، انسان موت سے نہیں بچ سکتا۔ اس نے فرمایا اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے، رب ذوالجلال نے جو وقت مقرر کیا ہے، لا یستأخر ساعۃ ولا یستقدمون، نہ اس سے ایک گھڑی آگے نہ پیچھے، عین وقت پہ جو ہے نا وہ موت آئے گی۔ اس لیے فرمایا کہ انہیں جنگ سے اس ڈر سے کہ موت آ جائے گی نہیں بھاگنا چاہیے۔ فرمایا قل، کہہ دیجئے، لن ینفع، ہرگز تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا، تم الفرارو، تمہیں بھاگنا، کہ ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گا تمہیں بھاگنا، یعنی جنگ سے، ان فررتم، اگر تم بھاگ جاؤ گے، من الموت، موت سے، اول قتل، یا قتل ہونے سے، اگر تم بھاگو گے، بھاگ بھی جاؤ گے تو یہ تمہارا بھاگنا تمہیں موت اور قتل سے تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر فی الحال بچ بھی گئے تو پھر بھی تمہیں نہیں نفع دیا جائے گا مگر بہت تھوڑا، کہ دنیا میں تمہیں بہت تھوڑا نفع دیا جائے گا، یعنی بہت تھوڑا وقت ملے گا آگے زندگی گزارنے کے لیے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ میرے محبوب ان سے کہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے اور نقصان پہنچانے کا ارادہ کریں، کوئی بیماری ہو یا کوئی بھی تکلیف ہو،
یا کوئی بھی نقصان ہو تو کون روک سکتا ہے، کون بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا ہے، ساری دنیا مل جائے، سارے اکٹھے ہو جائیں، اس کو بچانا چاہیے نہیں بچا سکتے۔ اور فرمایا کہ او ارادہ بکم رحمہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ارادہ کر لیا ہے رحمت پہنچانے کا، نفع پہنچانے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نفع پہنچانا چاہیں گے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ سارے کے سارے اس نفع کو روکنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور سب اتفاق کر لیں کہ یار اس انسان کو یہ نفع نہیں ہونا چاہیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ نفع دینا ہے تو کوئی نہیں روک سکتا، کسی کی مجال ہی نہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے حکم سے منہ پھیر کے بھاگ جاؤ گے تو پھر بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی دوست ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی کارساز ہے، بالآخر اسی کے سامنے جانا ہے۔ تو جب اس کے سامنے جانا ہے تو پھر اس کا حکم پورا کرو۔ فرمایا قل کہہ دیجئے من ذا الذی، کون ہے وہ، یعصمکم جو تمہیں بچائے گا، من اللہ، اللہ سے، ان اراد بکم، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرے تمہارے ساتھ، سوءا، نقصان پہنچانے کا، برائی کا، اگر تمہارے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو تمہیں اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ او اراد بکم رحمہ، یا کون ہے جو اللہ جو روکے یا رکاوٹ ڈالے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ رحمت کا ارادہ کریں تو اس کو بھی کوئی روک سکتا نہیں، اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت جس کو چاہیں گے پہنچائیں گے۔ ولا یجدون، اور وہ نہیں پائیں گے، لہم اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیاں، کوئی کارساز، ولا نصیرہ، اور نہیں مددگار۔ ولی کا معنی کارساز، دوست، مخلص، حمایتی، بہت سارے معنی ہیں اس کے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ان کا کوئی حمایتی، کارساز، دوست کوئی بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے جس کی مدد کرنی ہے، جو کچھ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے۔ قد یعلم اللہ المعوقین۔ اچھا، غزوہ احزاب کے موقع پر جو منافقین ہیں وہ چھپ چھپ کے جو ان کے اعزا اقارب تھے، جو ان کے دوست و احباب تھے، ان کو بھی روکتے تھے، کہتے تھے یار آگے جنگ میں نہ جاؤ، اور جو آگے جنگ میں چلے گئے تھے ان کو بھی جا کر کچھ دیر چکر لگاتے تھے دکھلاوے کے لیے۔ جب سمجھتے کہ بھئی ابھی امن ہے، جناب چکر لگا لیا وہاں پر اور دیکھ چیک کے، اور جو موقع لگا تو وہاں جو ان کے اعزا اقارب میں سے کوئی مخلص ہوں ان سے کہتے تھے یار واپس آؤ، یہ کوئی جنگ شنگ نہیں ہے، یہ خودکشی ہے۔ دیکھتے نہیں ہو اس طرف سے جو ہے نا وہ چاروں طرف سے محاصرہ ہو گیا، 10-12 ہزار کا لشکر ہے، اور یہ خندق کھود کے تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ادھر سارے جو ہے نا وہ بہت تھوڑے سے، یہ تو نکل جائیں گے، اچک لیں گے تمہیں، واپس آ جاؤ اپنے گھروں میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو جانتا ہے، یعنی اللہ کو یہ معلوم ہے، اور جب معلوم ہے تو اس طرح کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بدلہ بھی دے گا، اور بہت سخت بدلہ دے گا۔ فرمایا قد یعلم اللہ، تحقیق جانتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ قد تاکید کے لیے زوردار، قد یعلم اللہ، تحقیق جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، المعوقین منکم، تم میں سے روکنے والوں کو، یعنی جو جنگ سے روکتے ہیں، والقائلین لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے یہ بات کہنے والوں کو کہ ہلم الینا، کہ آ جاؤ ہماری طرف، یعنی واپس آ جاؤ، ہلم الینا، آ جاؤ ہماری طرف واپس، مر جاؤ گے۔ ولا یاتون الباس، اور وہ نہیں آتے لڑائی میں، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے، بہت تھوڑی دیر کے لیے، یا ان میں سے بہت کم آتے ہیں، بس صرف دکھلاوے کے لیے آ کے جناب کھاٹو کر کے چلے جاتے ہیں۔ اشحۃ علیکم، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو منافقین ہیں، یہ مثلا خندق کھود کر تمہارے ساتھ جہاد میں شریک ہونے سے، یا اسی طرح اپنا مال خرچ کر کے اس جہاد میں شریک ہونے سے، اور تمہاری بدنی مدد کر کے، اپنی جان مال وغیرہ یہ سب چیزیں لگا کے تمہاری مدد کر کے، اور تمہارے یعنی دست و بازو بن کے تمہارے ساتھ لڑنے کے بارے میں یہ بڑے بخیل ہیں،
فرمایا شدید بخیل ہیں، بخل کا شکار ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں کہ بھئی ہمارا جو ہے نا وہ ایک پیسہ بھی خرچ ہو، بلکہ ان کا تو یہ ہے کہ بھئی ہمیں کہیں سے ملے، ہمیں کسی طرف سے ملے، خود اپنے ہی نہیں پیسے لانے کے لیے جو ہے نا وہ مختلف حربے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور اسلام کا اقرار کرتے ہیں ظاہراً، اس کی بھی یہی وجہ ہے تاکہ دنیاوی فائدے حاصل کریں۔ اور فرمایا ان کی حالت یہ ہے کہ جب شدید خوف ہو، لڑائی کا حملہ ہو جائے، فرمایا آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ آپ کی طرف دیکھیں گے، اس طرح ان کی آنکھیں پھر رہی ہوں گی، اور اس طرح ہوگا جس طرح کہ ایک آدمی پہ موت کی غشی کے دورے پڑ رہے ہوں، اتنے سخت پریشان ہوں گے، اور جناب ان کے گلے سے تھوک نہیں نگلا جائے گا، اور شدید تنگی کی حالت میں ہوں گے، ایسے ہوں گے جس طرح کہ یہ گلے سے پکڑے ہوئے ہیں۔ اور کوئی انسان شدید پریشان ہو نا تو اس کے سارے اعضاء اس طرح ہی جکڑے جاتے ہیں اور جواب دے دیتے ہیں اور سامنے نظر آتا ہے۔ لیکن فرمایا جب خوف چلا جائے گا پھر تمہیں ملیں گے تیز زبانوں کے ساتھ، بیالسنۃ حداد، حداد یعنی تیز دھار، حداد کہتے ہیں نا یہ لوہار کو کہ وہ لوہے کو تیز کر کے اس کی چیزیں بناتے ہیں، تیز زبانوں کے ساتھ، چرب لسانی کے ساتھ تمہیں آ کے کہیں گے جی ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یعنی اپنی بہادری کے جھوٹے قصے سنائیں گے، وہ جی ہم نے تو ادھر سے دشمن کو روکا، ہم وہاں چلے گئے تھے، وہاں سے روکا، ہم نے فلاں کیا، ہم نے فلاں کیا۔ اب اس کا مقصد یہ ہوگا تاکہ ہمیں بھی جو ہے نا مال غنیمت پہ سے خوب مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ مومن نہیں ہیں، اس طرح کرنے والے مومن نہیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ منافق، یہ پکے کافر ہیں۔ فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کو اعمال کو ضائع کر دیا ہے، یہ جو اچھے کام کرتے بھی ہیں یہ بھی ضائع ہیں، اس لیے کہ منافقات اور کفر کی آندھی ان کے گناہوں کو مٹا رہی ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور پھر یہ جو ظالم قسم کے لوگ انہی مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کر رہے ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر کے ان کو عذاب بھی دے گا، اور یہ عذاب دینا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کوئی مشکل نہیں، بڑا آسان ہے۔ فرمایا نا اشحۃ علیکم، یہ بخیل ہیں تم پر، یعنی کیا مطلب کہ یہ تمہارے ساتھ مل کر لڑنے سے اور مل کر پیسے خرچ کرنے سے اللہ کے راستے میں یہ بخیل ہیں بہت زیادہ۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، پس جب آ جاتا ہے خوف، رَأَيْتَهُمْ، تو آپ دیکھتے ہیں ان کو، یا آپ دیکھیں گے ان کو کہ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی طرف، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، ان کی آنکھیں پھر رہی ہوں گی، تدور آنکھیں پھر رہی ہوں گی، یعنی کیا رہا کالذی، اس شخص کی طرح، یغشا علیہ من الموت، جس پر موت کی غشی کے دورے پڑ رہے ہوں، یغشا علیہ من الموت، کہ جس پر موت کی غشی طاری ہو، کہ مثلا جس کو دورہ پڑ گیا ہے، موت یعنی سکرات الموت ہے، نزع کا وقت ہے، وہ جس طرح پریشان ہوتا ہے، تڑپتا ہے، اسی طرح یہ ان کی بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پس جب چلا جاتا ہے خوف، سَلَقُوكُمْ، تو ملتے ہیں تمہیں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تیز زبانوں کے ساتھ، أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، بخل کرتے ہوئے خیر پر، مال غنیمت پر، کہ کہیں یہ نہ لے جائیں۔ یہاں اشحہ کے دو معنی، ایک معنی ہے لالچ اور حرص بھی ہے، مطلب اپنے لیے لالچ اور حرص کرتے ہوئے کہ ہمیں مل جائے، اور دوسروں پر بخل کرتے ہوئے کہ تاکہ وہی نہ لے جائیں جو اصل مستحق ہے، ہم بھی اس میں سے کچھ لے کر نکل آئیں۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ فاحبط اللہ اعمالہم، پس ضائع کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو، کہ کفار کے اعمال ضائع ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ضائع ہونے کی مختلف مثالیں بیان کی۔ وَكَانَ ذَلِكَ، اور ہے یہ علی اللہ، اللہ کی ذات پہ، یسیرا، بہت ہی آسان۔ یحسبون الاحزاب، اچھا یہ جو منافقین تھے غزوہ احزاب کے موقع پر ان پر اتنی خوف طاری تھا کہ 27 دن انہوں نے محاصرہ کیے رکھا ہے، اور بالآخر وہ مجبور ہو کر، کچھ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں آپس میں پھوٹ ڈال دی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے شدید آندھی چلا دی، اور شدید سردی کی لپیٹ میں آ گئے، اور پریشان ہو کر وہ خود ہی واپس چلے گئے، نامراد ہو کر، کوئی انہیں کسی قسم کا نفع نہ ہوا۔ تو یہ منافقین اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ وہ چلے بھی گئے ہیں پھر بھی انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، یہ یہی سمجھتے تھے یار ابھی ادھر ہی ہیں،
یہ دوبارہ پلٹ کے وار کرنے کے لیے پیچھے ہٹے ہیں، یا ان میں سے کوئی ادھر ہی چھپے ہوئے ہوں گے ہم پہ دوبارہ حملہ کریں گے، ان کے جانے کے بعد بھی ان سے خوف نہیں اتر رہا تھا۔ فرمایا یہ ڈرپوک اتنے ہیں منافقین، اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ لشکر دوبارہ آ جائیں گے، یعنی کفار کے لشکر دوبارہ مدینہ پہ حملہ کریں گے، فرمایا یہ پسند کریں گے کہ ہم یہاں سے مدینہ سے نکل جائیں، وہ دور جا کر بادیہ نشیں ہو جائیں، دیہاتیوں کے ساتھ وہاں جنگلوں میں رہیں، ریگستان میں رہیں، اور مسلمانوں کے بارے میں معلوم کرتے رہیں یار کیا ہوا، اور جب معلوم اگر ہو جائے کہ بھئی نقصان ہوا تو پھر آگے اظہار افسوس کریں گے یار ہم بھی بس یہ ہوا وہ ہوا، اور اگر نفع مل گیا فتح ہو گئی تو پھر آ کے ہم بھی شامل ہو جائیں گے، ہمیں بھی دو۔ فرمایا یحسبون، وہ منافقین گمان کرتے ہیں کہ الاحزاب لم یذهبوا، کہ ابھی لشکر واپس نہیں گئے، وہ گمان کرتے ہیں کہ لشکر واپس نہیں گئے، یعنی ان کے اوپر لشکروں کا اتنا زیادہ بھوت سوار ہے کہ وہ واپس بھی چلے گئے ہیں لیکن پھر بھی انہیں یقین نہیں ہو رہا۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر بالفرض دوبارہ وہ لشکر آ جائیں، یودو، تو یہ منافقین پسند کریں گے، لو انہم، کاش کے بے شک وہ، بادون فی الاعراب، رہنے والے ہوتے، فی الاعراب، دیہاتیوں میں، کہ کاش کے وہ رہنے والے ہوتے دیہاتوں میں، کہ دیہاتیوں کے ساتھ یعنی بادیہ نشیں ہوتے، بدوؤں کے ساتھ رہتے، یسألون عن انبائکم، اور پوچھتے رہتے تمہاری خبریں، تمہارے بارے میں پوچھتے رہتے یار کیا ہوا۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، فرمایا اگر وہ تمہارے ساتھ بھی ہوں گے تو ما قاتلوا، نہیں لڑیں گے، الا قلیلا، مگر بہت کم۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کا اہم ترین اصول بیان کیا، اہم ترین، اور وہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر، اے ایمان والو تمہارے لیے ہر معاملے میں آئیڈیل اور نمونہ ہے، رول ماڈل ہے۔ تم نے جو بھی کام کرنا ہے اس میں دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں عمل کیا ہے، گھریلو زندگی سے لے کر اور تجارتی زندگی، یہاں تک کہ جنگ والی زندگی، دشمن کے مقابلے والی زندگی، بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے والی زندگی، اور اسی طرح نظام چلانے والی زندگی، یعنی چاہے جو بھی انسان کی زندگی ہے وہ جس حالت میں بھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے لیے، مومن کے لیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی آئیڈیل بنایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس کے لیے نمونہ ہے۔ اور یہ تو ہو گیا ہر چیز میں، لیکن یہاں چونکہ غزوہ احزاب کے تناظر میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، تو یہاں جو مراد ہے اس سے یہ ہے کہ بھئی اگر کسی موقع پر کوئی بد مست اور سر پھرا دشمن اگر اسلامی ریاست پہ حملہ کر دے تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے دفاع میں، کیونکہ غزوہ احزاب ہے نا جی، تو غزوہ احزاب کے موقع پر جب چاروں طرف سے مدینہ منورہ کو مٹانے کی آخری زور لگایا انہوں نے، پورا جس کو کہتے ہیں ٹل لگا لینا، پورا زور لگایا، سارے قبائل کو جمع کر کے مدینہ کے ارد گرد اپنی پوری طاقت لا کے کھڑی کر دی، اور اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور صحابہ کو ساتھ لیا، اور دفاع کے لیے جو سب سے مشکل ترین کام تھا خندق والا، وہ خندق کھودی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے میں ساتھ شریک ہے خود، یہاں تک کہ وہ موقع بھی آیا کہ ایک پتھر ایسا تھا جو کسی سے نہیں ٹوٹا، بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور اس پتھر کو توڑا۔ اور پھر اس موقع پر وہ وقت بھی آیا کہ بعض صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے محبوب بھوک لگی ہوئی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹا کے بتایا میرے دو باندھے،
تو یہ جو اسوہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمام مخلوقات کے سردار، دشمن کے مقابلے میں وہ کس طرح سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو رہے ہیں، تو قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے اس معاملے میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور یہ زندگی آپ علیہ السلام کی نمونہ اور آئیڈیل ہے کہ جب دشمن آ جائے تو پھر فرمایا کم ہمتی نہیں دکھانی، پھر اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، کرو گے تو اللہ کی کیا جی مدد۔ اور جہاں بھی اپنی طاقت کے مطابق اسلحہ جمع کیا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا ہے، اپنی پوری طاقت دشمن کے مقابلے میں کھڑی کر دی ہے، تو اللہ نے ضرور عزت عطا کی ہے، ضرور فتح۔ چند دن پہلے اپنے ملک کو دیکھ کہ دشمن کس انداز میں آیا، کس انداز میں آیا، لیکن اس کو ایسا جواب ملا کہ اب وہ اس خفت کو مٹانے کے لیے پوری دنیا کے پاؤں پڑ رہے ہیں، کبھی کس کے کبھی کس کے، پوری دنیا کے پاؤں پڑ رہا ہے۔ بظاہر تو آگے وہ بڑی بڑکیں مار رہے ہیں نا جی، ہاں، لیکن وہ کہتا ہے نا جو ہو نا اپنے آپ کو ذرا بہادر سمجھنے والا، اور کوئی اپنے آپ کو یعنی مالدار اور بڑا سمجھنے والا ہو نا، لیکن اگر اس کو جس کو وہ کمزور سمجھتا ہے اس کے ہاتھوں اگر اس کی اچھی بلی پٹائی ہو جائے نا جی، تو پھر وہ جلدی ہضم نہیں ہوتی، پھر وہ بیچارہ شور شور کرتا رہتا ہے۔ تو اس کا بھی یہی حساب، پٹائی اچھی ہو گئی ہے نا جی، بہت اچھی پٹائی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اب اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے ادھر سے جناب دھمکی شمکی یہ کھاٹ بھی کر رہا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ پوری دنیا کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ میرے ہمارے جو پائلٹ گرفتار اس کو ظاہر نہ کیا جائے، اور ہمارے جو جگہ تباہ کی ہیں وہ سیٹلائٹ میں ان کو دکھایا نہ جائے، ریڈار میں ان کو دکھایا نہ جائے۔ تو بہرحال خیر، یہ تو وہ جنگی حکمت ہے، جو لڑ رہے ہیں وہ جانے، ان کے کام ہیں، لیکن بہرحال ضرب ایسی لگائی ہے، ضرب ایسی لگائی کہ وہ یاد رکھے گا کسی وقت تک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے، فی رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اسوۃ حسنہ، بہترین اسوہ، بہترین نمونے، لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کو محبت ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے، کہ جس کا اللہ کی ذات پہ بھی یقین ہے اور آخرت پہ بھی یقین ہے، اور اس بات پہ یقین ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور وہ ذکر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ۔ اصل میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 158، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا نا ہدی للناس، یہ قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور آیت نمبر 2 میں فرمایا ہدی یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، یہی ہے نا جی۔ تو اصل میں ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت حاصل وہی کریں گے جو پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے وہ اسوہ حسنہ تو سب کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ حاصل کریں گے جن میں یہ 3 باتیں ہوں گی، اللہ پہ یقین ہوگا، قیامت پہ یقین ہوگا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔